السلام علیکم. تو آج کی ویڈیو میں نے بنانی تھی سشانت سنگھ راجپوت پہ. اس کے مرنے کا وجہ کیا ہے, اس کی وفات کا وجہ کیا ہے, اصلی نیپوٹزم ہے یا ڈپریشن. اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے پاس گاڑی ہو سکتی ہے, بنگلہ ہو سکتا ہے, دنیا کی ساری آسائشیں ہو سکتی ہیں, پھر بھی آپ ڈپریس ہو سکتے ہو. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے دماغی توازن سلو ہے یا کم ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحیح ہے. سب سے بڑی بات یاد رکھیے گا, دیکھیں ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر آپ کسی کو ڈپریشن ہوا ہے, اس کا دماغی حالت خراب ہے, یا اس کا دماغ آپ سے کم ہے یا سلو ہے. لوگ پی ایچ ڈی کر کے بھی ان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے, ڈاکٹرز اپنی زندگی لے سکتے ہیں. صحیح ہے. اتنے ہالی ووڈ سٹارز ہیں, انہوں نے اپنی زندگی ضائع کی, سوسائڈ کی ڈپریشن کی وجہ سے. اس میں بھی دیپیکا کو بھی ڈپریشن تھا, لیکن اس کے پاس سپورٹ تھی. سپورٹ ہونا بہت لازمی ہے. صحیح ہے. جب آپ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کو ڈپریشن میں جو نا وہ غلط سٹیپ اٹھا لیتے ہیں. صحیح ہے. دیپیکا کو ڈپریشن ہے, اور بھی بہت سے ایکٹرز ہیں ان کو ڈپریشن ہوتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس, آپ کو صرف تبھی پتہ چلے گا جب کوئی بڑا سٹار ہے. دوسرے جو چھوٹے موٹے لوگ جو فیمس لوگ نہیں ہیں, اگر وہ ڈپریس ہو کے اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. جب تک ایک فیمس بندہ جو بہت مشہور ہو یا پیسے والا ہو, جب وہ زندگی اپنی لیتا ہے تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں جی ڈپریشن ایک چیز ہے. اس سے پہلے بندہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. رہی بات سشانت سنگھ کی, ماشاءاللہ دیکھیں بہت اچھا انسان تھا. میں ہر ایک کے بارے میں یہ نہیں کہتا, بڑا اچھا انسان تھا, ہمبل تھا. لیکن آپ اس کا انٹرویو شروع سے دیکھیں آج تک. صحیح ہے. 2002 میں اس کی بیچاری امی کا انتقال ہو گیا تھا, تو اس کے بعد سے وہ بیچارہ ڈپریشن میں تھا. لیکن صرف دیکھو ماں نہیں ہوتی, ایک ماں ہے, ایک باپ ہے, ہر ایک نے ایک نہ ایک دن جانا ہے. جب اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں تو اس کی جگہ کون لیتا ہے, کون ہے جو وہ کمی آپ کی پوری کرتا ہے, یہ ہم لوگ نہیں سوچتے. ہمیں کیوں انتظار کرنا پڑتا ہے. سوری, یہ نیکسٹ ڈور نیبر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ہمیں کیوں انتظار کرنا پڑتا ہے. جب ایک بندہ وفات اس کی ہو جائے, وہ اپنی زندگی ختم کر لے, تب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ریسٹ ان پیس وائس میں آن لائن ریسٹ ان پیس ڈالنا, اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے, یہ وہ. اس سے کیا ہوتا ہے, دیکھیں میرا مقصد ہی یہ اردو میں یہ کرنے کا ہے کہ ہم امریکہ, جو بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں, یو کے میں رہتا ہوں, تو یو کے میں ایک گورنمنٹ ایک بجٹ رکھتی ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے. صحیح ہے. لیکن ہم لوگ وہاں پہ سوچتے ہی نہیں ہیں. پاکستان, انڈیا وغیرہ میں, انڈیا میں اور بھی بہت سی وفات ہوئی ہیں. جیا خان جو کیس تھا وہ بھی آپ سوچیں, جیا خان اس نے بھی اپنی جان لے لی تھی, جو نشبد میں آئی تھی مووی میں. ہم لوگ پاکستان, یہ ویسٹرن کنٹریز میں لوگ ہیں, لیکن دوسری افریقہ اور ہم یہ جو ایشیا میں ہے, ہم لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے, ہم اس کا دھیان نہیں دیتے. آپ ایک بندے کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد آپ اس کو میسیجز بھیجیں, ریسٹ ان پیس, یہ وہ. اس سے کیا فائدہ. جب وہ تھا, کیا آپ نے سوچا کہ وہ جب کام فنش کر کے وہ گھر جا رہے ہیں نہیں, کیا آپ نے سوچا کہ بیچ میں وہ کہیں اکیلے میں بیٹھ کے روتا ہے یا نہیں. کبھی آپ نے سوچا وہ پارٹی میں آپ اس کو بار بار بلاؤ یا نہیں بلاؤ تو وہ منع کرتا ہے یا نہیں. کیا آپ نے سوچا وہ گھر میں جا کے رات کو کیا کرتا ہے. آپ نے سوچا وہ دیر سے آ رہا ہے, گاڑی کہیں پارک کر کے بیچارہ رو رہا ہے یا نہیں. جب ایک بندہ ہے, ہم لوگوں کا کیا, ہم لوگ صرف میسیج بھیج دیا, کیا حال ہے, ٹھیک ہو, کوئی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا. یار اس کو کال کرو, اس کے گھر جاؤ. صحیح, اس کے کام پہ جاؤ. جب اس طرح کی ہم چیزیں نہیں کریں گے تو ہم کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو پلیز آپ کے قریب جو ہے, ڈپریشن سب سے بڑی بیماری ہے اس دنیا میں. صحیح, مینٹل ہیلتھ کسی بھی کی خراب ہو سکتی ہے. ہنی سنگھ کو دیکھ لو, ہنی سنگھ دنیا کا اتنا اچھا سنگر تھا. صحیح ہے. ایک دم اس کو
کہہ رہا ہے امریکہ میں گیا ہوں، میں بیک سٹیج میں تھا، سارے بڑے بڑے سٹارز میرے ساتھ تھے، ایک دم مجھے ہٹ ہوا، کہہ رہا ہے I couldn't do it. صحیح ہے، کہہ رہا وہیں پہ میں بریک ڈاؤن ہو گیا، رونا شروع ہو گیا. تو یہ آپ کبھی نہیں سوچنا کہ آپ یو آر انٹچبل، آپ کو نہیں ہو سکتا ڈپریشن، آپ کو بھی ہو سکتا ہے. تو بڑا بول کبھی نہیں بولتے. صحیح ہے. تو بی دیئر فار ایوری بڈی، ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے سے محبت کرو. اور یہ پیسہ، یہ مٹیریلسٹک تھنگس، اس کے علاوہ بھی دنیا ہے، اس کے علاوہ بھی زندگی ہے. اور دوسری بات رہ گئی نیپوٹزم کی. صحیح ہے. کچھ آرٹیکلز آ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سشانت سنگھ راجپوت کا آرگومنٹ ہوا تھا اور سلمان خان کے دوست کے بیٹے سے، اینڈ اس کی وجہ سے اس نے اپنی سلمان خان نے میک شور کیا کہ یہ میں نہیں بول رہا لیکن یہ آرٹیکلز آئے ہیں، میں اس میں نیچے لنک بایو میں دیکھ دوں گا، ڈال دوں گا. He had 7 movies in the books and after a while پچھلے 1 سال سے ایک بھی مووی نہیں تھی. اب سوچو کائے پوچے ہو گئی، دھونی ہو گیا، اتنی اچھی اچھی موویز دے کے ایک بندہ، اور اس کے پاس ابھی کوئی موویز نہیں ہے. صحیح ہے. تو نیپوٹزم، اب بات آتی ہے نیپوٹزم پہ. اب نیپوٹزم بھی آتا ہے. اب سیف علی خان کی بیٹی دیکھو، سارہ علی خان. آپ شتروگھن سنہا کی دیکھو بیٹی، وہ بھی دیور آؤٹ آف شیپ، لیکن وہ انڈسٹری میں آئے، انہوں نے ویٹ لوز کیا، انڈسٹری میں آئے بیکاز ان کے پاس چانس تھا. پہلی مووی دبنگ ملی تھی اس کو. صحیح ہے. سارہ علی خان کو اس کے پاس بیک اپ ہے. جب تک زندگی، نیپوٹزم بہت غلط چیز ہے اور اچھی چیز بھی ہے. غلط چیز اس لیے کہ یہ آپ کو دوسرے ٹرو جو ٹیلنٹ ہے اس کو چانس نہیں دیتی اندر آنے کا. بھئی بات یہ ہے. صحیح ہے. اب ورن دھون دیکھ لو، آپ ابھی عالیہ بھٹ دیکھ لو، آپ یہ جو ہے رنبیر کپور، یہ بھی نیپوٹزم ہے. جب تک آپ کے پاس انڈسٹری میں لنکس نہیں ہو، آپ کا ماں یا باپ نہیں ہو یا خالہ چاچا دادا نہ ہو، یا آپ کے پاس گاڈ فادر نہ ہو. رنبیر کپور اگر دیکھو تو یہ پولیٹیشین کا بیٹا ہے، لیکن یہ ایک ساتھ اسکول میں گئے ہیں اس کے ساتھ، وہ بونی کپور کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ. تو یہ آپسی میں پہلے سے ہی دوست تھے جو گنڈوں میں آئے، گنڈا مووی میں آئے. تو ایک ساتھ اسکول میں جاتے تھے. تو وہاں سے بیکاز وہ پولیٹیشین کا بیٹا تھا، یہ بھی، تو دے ور بوتھ فرام فائنینشلی ویل آف فیملی. تو اس لیے انہوں نے اپنا اس کو موویز ملی. جب اس کو مووی ملی یش راج فلم سے، صحیح، 3 موویز ایک ساتھ سائن کی اس نے. صحیح. کون کرتا ہے جب تک نیپوٹزم نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ نیپوٹزم بھی اس انڈسٹری میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن ہم یہ جو ایشین کنٹریز ہیں نا، اس میں زیادہ مسئلہ ہے. یہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہے، ہوتا تو ہر جگہ ہے، لیکن یہاں پہ بہت 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 کم ہے نیپوٹزم. وہاں ایشین کنٹریز میں جاؤ تو ہر چیز میں نیپوٹزم ہے. تو آپ مجھے بتائیں. صحیح ہے. اگر یہ اس کو تو اینی ویز، تو اس میں پھر یہ کچھ آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ اس میں پتہ چل رہا ہے کہ سلمان خان نے اس کی ساتھ موویز میک شور کیا کہ دھرما پروڈکشن اور یش راج فلمز اور ٹی سیریز یہی ہیں سب سے بڑی جو ہیں. اس نے میک شور کیا کہ سشانت سنگھ راجپوت اس کے ساتھ کام نہ کرے. صحیح ہے. وہ پنچولی جو سلمان خان کا فرینڈ ہے، آدتیہ پنچولی، اس کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ اس کی اپیرنٹلی وربل آرگومنٹس ہوئی تھی. تو اس کے چکر میں یہ بیچارے کا کریئر میس اپ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اب آپ آئیڈیا آپ نے خود لگانا ہے اور دوسرے آرٹیکلز دیکھیں، ویڈیو دیکھیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ آئی تھنک the cause of death جو ہے، آئی تھنک بوتھ ہے ڈپریشن اینڈ نیپوٹزم پلیز اے پارٹ. اس کا ایک دوسرے سے کنیکشن نہیں ہے. they both played the part. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، کسی کی ماں جاتی ہے، کسی کا باپ جاتا ہے، کسی بہن بھائی، ڈپریشن میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے پاس رہیں، میسج کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ضروری دیکھو، اگر وہ نیپوٹزم ہے تو آپ سوشل سروسز کے لحاظ سے اپنے دوست، بہن بھائی، ماں باپ، ایک دوسرے کا خیال رکھو. دیکھو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نیپوٹزم ول ون. نیپوٹزم پوری ہمیشہ، it will always be there. ہو سکتا ہے کم ہو جائے لیکن پوری عمر وہی رہے گا.
لیکن سب سے اگر اس ویڈیو سے آپ ایک چیز لے سکتے ہیں نا تو پلیز یہ چیز لے لیں کہ آپ نے ڈپریشن اگر کسی کو ہے آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی میں سے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو میسیج کرنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، ایک دوسرے سے محبت شفقت سے پیش آنا ہے، یہ چیز آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، پلیز نیچے سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور لائک کریں اور شیئر کریں یہ ساری ویڈیو، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔